نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل قرآن مجید کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میرے منشی ہیں اور نیک کار ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں وقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے۔ قرآن شریف کا ماہر وہ کہلاتا ہے جس کو یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی خوب ہو، اور اگر معافی مراد پر بھی قادر ہو تو پھر کیا کہنا۔ ملائکہ کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی قرآن شریف کے لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں اور یہ بھی اس کا نقل کرنے والا اور پہچاننے والا ہے، تو گویا دونوں ایک ہی مسلک پر ہیں، یا یہ کہ حشر میں ان کے ساتھ اجتماع ہوگا۔ اٹکنے والے کو دوہرا اجر، ایک اس کی قرات کا، دوسرا اس کی مشقت کا، جو اس بار بار کے اٹکنے کی وجہ سے جو برداشت کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس ماہر سے بڑھ جائے۔ ماہر کے لیے جو فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ مخصوص ملائکہ کے ساتھ اس کا اجتماع فرمایا ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس کے اٹکنے کی وجہ سے اس مشقت کا اجر مستقل ملے گا، لہٰذا اس عذر کی وجہ سے کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی اور بہیقی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہے اور وہ یاد نہیں ہوتا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور جو اس کو یاد کرنے کی تمنا کرتا رہے لیکن یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر وہ پڑھنا بھی نہیں چھوڑتا تو حق تعالی شانہ اس کا حفاظ ہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ حسد دو شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں، ایک وہ کہ جس کو حق تعالی شانہ نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی، اور دوسرا وہ جو دن رات اس میں مشغول رہتا ہے، دوسرے وہ جس کو حق سبحانہ نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہے۔ قرآن شریف کی آیات اور حدیث کثیرہ کے عموم سے حسد کی برائی اور ناجائز ہونا متقن معلوم ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف سے دو آدمیوں کے بارے میں جو جواز معلوم ہوتا ہے، چونکہ وہ روایات زیادہ مشہور کثیر ہیں، اس لیے علماء نے اس حدیث کے دو مطلب ارشاد فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ اس حدیث شریف میں رشک کے معنی میں ہے جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ حسد اور غبطہ میں فرق ہے کہ حسد میں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، خواہ اپنے پاس حاصل ہو یا نہ ہو، اور رشک میں اپنے پاس اس کے حصول کی تمنا و آرزو ہوتی ہے۔ عام ہے کہ دوسرے سے زائل ہو یا نہ ہو، چونکہ حسد بالا اجماع حرام ہے، اس لیے علماء نے اس لفظ حسد کو مجازاً غبطہ کے معنی میں ارشاد فرمایا ہے، جو دنیاوی امور میں مباح ہے اور دینی امور میں مستحب۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ بسا اوقات کلام علی سبیل الفرض ہوتا ہے، یعنی اگر حسد جائز ہوتا تو یہ دو چیزیں ایسی تھیں کہ ان میں جائز ہوتا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے اس کے مثال ترنج کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ، اور جو مومن قرآن شریف نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ خوشبو کچھ نہیں مگر مزہ شیریں ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظل کے پھل کی سی ہے کہ مزہ کڑوا اور خوشبو کچھ نہیں، اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے کہ خوشبو عمدہ اور مزہ کڑوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔